خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اس لیے میں اور آپ اس کی جتنے اس میں بیٹھے ہوئے جن کی داڑیاں نہیں ہیں، داڑیاں رکھنے کی نیت کر لو، ٹوپیاں نہیں پہنتے ٹوپیاں پہننے کی نیت کر لو، پگڑیاں تو خال خال نظر آ رہی ہیں بلکہ پگڑیاں تو مٹی گئی ہیں، پگڑیوں کو رواج دو، ہمارے آقا کی سنت ہے پگڑی پہنو، پگڑی کے عادی بنو، مسواک رکھو، اور ہر بات میں علماء کرام سے مفتیان کرام سے تحقیق کرو کہ کون سے کام میں میرے آقا کی کیا سنت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سناؤں، اگر آپ تھک نہیں گئے تو چھوٹی سی بات سناؤں۔ حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی دعوت کرنا بھی سنت ہے، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتوں پہ تو ہر کوئی جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گرے پڑوں کی دعوت قبول کرنا یہ ہمارے آقا کی شان ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ درزی نے دعوت کر دی، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کی یقیناً اس کی اجازت سے حضرت انس جو آپ کے خادم تھے ان کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ جب وہاں گئے تو نہ قورمے تھے، نہ بریانیاں تھیں، نہ گلتی تھی، نہ کوئی حلوے شلوے تھے۔ آپ گئے تو اس نے کدو پکائے تھے، وہ بھی شوربے میں، چنانچہ پلیٹ میں اس نے لا کے کدو رکھے شوربے میں بنے ہوئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ٹکٹکی بھان کے دیکھتا رہا کہ میرا آقا کیا کرتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پلیٹ میں سے چن چن کے کدو کھاتے رہے، میں سمجھ گیا کہ میرے آقا کو کدو پسند ہے۔ کہتے ہیں اس دن سے مجھے بھی کدو سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ اسی ترمذی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک دفعہ حضرت انس کے سامنے کدو رکھے ہوئے تھے اور کدو کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے کدو تجھے پتا بھی ہے کہ میں تجھ سے کیوں پیار کرتا ہوں، میں تجھے کیوں پسند کرتا ہوں، تجھے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تجھے میرے آقا پسند کیا کرتے تھے۔ تو بھائیوں ہمیں بھی وہ روپ پسند ہو، وہ رنگ پسند ہو، وہ روپ پسند ہو، وہ اسٹائل پسند ہو جو ہمارے آقا کو پسند تھا۔ تو آپ سارا مجمع یہ نیت کر لو کہ ہم آج کے بعد اس اسٹائل میں زندگی گزاریں گے، اس روپ میں زندگی گزاریں گے جو ہمارے آقا نے ہمیں دیا ہے۔ کفار کے اسٹائل پہ نہ جائیں، کفار کے روپ میں نہ جائیں، اسی حال میں مر گئے تو حضور کا کیسے سامنا کریں گے؟ تو کیا خیال ہے کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ساری زندگی اپنے آقا کے اسٹائل کے ساتھ گزاریں گے؟ مریل آہستہ آہستہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ہمیں حضور والے اسٹائل اور حضور والے روپ میں زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا یہ تقویٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا روپ آئے گا کہاں سے؟ صرف میری تقریر سننے سے تو نہیں آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آئے گا، اہل اللہ کی صحبت سے آئے گا۔ اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو۔ کہاں سے بنیں؟ کہاں داخل ہو جائیں؟ کون سے جامعہ کون سی یونیورسٹی میں چلے جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت کا تم پہ بھی اثر ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں تم بھی متقی بن جاؤ گے۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، جس کا دل جس اللہ والے کی طرف مائل ہو رہا ہو، جس سے مناسبت ہو، اس سے جڑ جاؤ، اس کے دامن سے چپک جاؤ۔ ان کے دامن سے چپکنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان سے تعلق بنانے سے اللہ ان کے تقویٰ کا آپ پہ بھی اثر ڈال دے گا، آپ بھی متقی بن جائیں گے۔ کیا خیال ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے؟ اہل اللہ سے جڑیں گے؟ کون کون اہل اللہ سے جڑے گا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اب تھوڑی دیر مجھے حضرات کا حکم ہے، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، شروع میں آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔
اے اللہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنی سرکار، اپنے سرمن تن دھن سب کچھ کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنے آقا کے طفیل تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں، اہل بیت عظام کی خدمت میں، حضرات صحابہ کرام کی خدمت میں، اور اپنے تمام مشائخ میں سے ہر ایک کی خدمت میں، اے اللہ اپنے ان تمام پیاروں کے طفیل ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی اور تقوی عطا فرما۔ ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کا پورا فائدہ تب ہوتا ہے جب آدمی ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو کر رہ جائے، ساری چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ اس کا سنت کے قریب جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا ڈال دینا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لے، اس سے بھی کسی نہ کسی درجے میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ سارے بھائی ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، اور اللہ کے غیر سے غافل ہو جائیں، بیگانے ہو جائیں، اللہ کی یاد میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لا الہ کہیں گے تو اس میں یہ نیت کریں گے، انسان کی نیت اور اس کے گمان کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ہم اس بات کا گمان کریں اور نیت کریں کہ لا الہ کہنے سے دل سے سارا غیر نکل گیا، ساری دنیا نکل گئی، گندے جذبات ختم ہو گئے، دل پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اب ہمیں دل پہ ضرب لگانی ہے الا اللہ کہہ کر کہ اب اللہ کی محبت کو دل میں ڈال رہا ہوں، اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ہم ذکر کریں گے الا اللہ۔ الا اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ، یعنی ساری دنیا میرے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دنیا کے حسین چہرے، دنیا کے نفیس جسم اور گورے چٹے لوگ، اور دنیا کا پیسہ اور دنیا کی دولت اور دنیا کی گاڑیاں اور دنیا کے عہدے اور دنیا کے بنگلے اور دنیا کی عزت اور شہرت، یہ ساری چیزیں میرے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، مگر میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اے دل ان حسینوں کے پیچھے نہ جا، ان گورے چٹے لوگوں کے پیچھے نہ جا، ان حسینوں اور نفیسوں کے پیچھے نہ جا، اس لیے کہ ان کے پیٹ میں پاخانہ اور پیشاب ہے، اور ایک دن یہ مر جائیں گے، ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، ان کا سارا جسم کیڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ لہٰذا ان گندی چیزوں سے پیار کر کے دل کو گندا نہ کر، اپنے مالک کو ناراض نہ کر، اور دنیا کا دھن دولت، پیسہ، بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں،
اور عہدے اور شہرت اور عزت، یہ بھی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، موت کے وقت تو ساری چھوٹ جاتی ہیں۔ کیوں اپنا دل ان چیزوں کو دوں جو اوروں کے حوالے کر کے خود اکیلا قبر میں چلا جاؤں؟ دل دوں تو اس ذات کو دوں جس کا حسن لازوال ہو، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ بھی رہے، موت کے وقت بھی ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو، قیامت میں بھی ساتھ ہو، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے صرف اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ الا اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس تصور کے ساتھ الا اللہ کی دل پہ ضرب لگانی ہے۔ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا۔ یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں وہ ہو جائے میرا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا۔
یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے بس خدا چاہتا ہوں، خدا کے لیے بس خدا چاہتا ہوں۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ہم ذکر کریں گے اللہ کے پیارے نام کا۔ اللہ کے پیارے نام کا۔ اللہ کا نام بہت میٹھا ہے، اللہ کا نام اللہ کا نام بڑا مزیدار ہے، اللہ کے نام میں بڑا سکون ہے، اللہ کے نام سے بڑی تسلی ملتی ہے۔ دکھوں 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 کے مارے ہوں کا، دکھوں کے مارے ہوں کا، دکھوں کے مارے ہوں کا علاج اللہ کا نام ہے، پریشان حالوں کا علاج اللہ کا نام ہے، بے سکونی کی زندگیاں گزارنے والوں کا علاج اللہ کا نام ہے۔ میرے دوستو، اس نام میں جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، اگر ہم وہ جان لیں، خدائے پاک کی قسم، یہ عیاشیاں کرنے والے عیاشیوں کو بھول جائیں، برائیاں کرنے والے برائیوں کو بھول جائیں، لیکن اس نام کی لذت وہ پاتا ہے جس کی نگاہ حرام سے پاک ہو، جس کی زبان حرام سے پاک ہو، جس کا کان حرام سے پاک ہو، جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو، حرام مشروب ہو، جس کی نگاہیں ناپاک ہوں، جس کی زبان بے لگام ہو، جس کے پیٹ میں حرام ہو، وہ اس نام کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اس لیے زبان کو قابو میں لانا اور آنکھوں کو جھکانا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، اس کو ہمیں پلے باندھنا پڑے گا، پھر اس نام کی لذت ہم پا سکیں گے۔ اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں۔ کون اللہ؟ جس کا نام لینے جانے بھی تو صحیح کون ہے؟ جس نے آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، سارے اعضاء دیے، سارا وجود دیا، ساری دنیا کو جس نے بنایا، اس ذات کا میں نام لے رہا ہوں، اپنے محسن اور منعم حقیقی کا نام لے رہا ہوں، اور پھر اللہ کی عظمت کا استحضار ہو، جس کا نام لے رہا ہوں۔ ذرا جانو تو صحیح وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو اپنے امر سے بنایا، وہ ہے کہ سارے نبیوں کی مبارک گردنیں جس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، وہ ہے جس کے سامنے سرکار دو عالم وجہ کائنات محمد مصطفیٰ بھی اپنا مبارک ماتھا رکھے ہوئے ساری رات آنسو بہاریں۔ میں اس بے نیاز ذات کا نام اپنی گندی زبان سے لے رہا ہوں۔ میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ اس پاک نام کو لے، لیکن کیا کروں؟ اسے نہ پکاروں تو کس کو پکاروں؟ اس کو پکارنا میری مجبوری ہے، میرے سامنے اس کے سوا کوئی در نہیں ہے، اسی کا در ہے، اسی کو پکاروں گا۔ اور اللہ پاک کا نام اللہ کی محبت میں ڈوب کے لینا ہے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل شانہ جل جلالہ۔ اب ہم انشاءاللہ بس تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے پھر چھوڑ دیں گے۔ مراقبہ کرنا بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ مراقبے کو عربی میں قرآنی زبان اور حدیث کی زبان میں تفکر کہتے ہیں، صوفیہ اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک گھڑی مراقبہ کرنا 80 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ مراقبہ کہتے ہیں دل زبان کو ہلائے بغیر دل سے اللہ کو یاد کرنا، یہ زبان سے ذکر کرنے سے بھی افضل ہے۔ مراقبے کی مشق مشائخ یوں کراتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، گردن کو دل کی طرف جھکا لیتے ہیں اور اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ اس میں زبان سے نہیں کہنا ہوتا کچھ، زبان کو تالو سے چپکا دیں، منہ کے اوپر کی جو سطح ہے اس سے زبان کو چپکا دیں، ہر طرف سے کٹ کر ہٹ کر سارے خیالات کو چھوڑ کر آنکھوں کو بند کر کے گردن کو جھکا کر دل پہ توجہ کو جمائیں اور اس بات کا تصور کریں کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ سارے بھائی ساری کائنات سے، سارے غیر سے، سارے خیالات سے کٹ کر ہٹ کر اپنی گردن کو جھکا کے اسی خیال میں ڈوب جائیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، صرف سوچیں کہ اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو
کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، اور تیرے سوا کون میرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا جی، درخواست یہ ہے کہ پچھلی زندگی میں توبہ کی دوبارہ یاد دہانی اور آئندہ نیک بننے کا عزم، اور پھر اہل اللہ سے جڑیں، مشائخ سے جڑیں، اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں، زندگی سے حرام کو نکال دیں، یہ حرام ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تو اہل اللہ سے جڑ جائیں تاکہ زندگی سے حرام نکلے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو تبلیغ کے محنت سے بھی محنت کریں اور اس میں جڑیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ وقت لگائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔